JAY اسٹوریز میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے ایک گھمنڈی ملکہ اور اس کی ستیلی بیٹی شہزادی کی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک پر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، شہزادی بہت خوبصورت تھی، اس کا نام ہما تھا۔ ہما ابھی چھوٹی سی تھی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے کچھ دنوں بعد دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بھی بہت خوبصورت تھی اور وہ تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ نئی ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا۔ ملکہ روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہوتی اور اس شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی کہ اے شیشے، بتاؤ اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشہ جواب دیتا کہ ملکہ، بلا شبہ آپ ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ جواب سن کر ملکہ بہت خوش ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت کی بیٹی شہزادی ہما آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز ملکہ نے معمول کے مطابق شیشے سے پوچھا کہ اے شیشے، بتا اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ تو شیشے نے جواب دیا کہ ملکہ عالیہ، بے شک آپ سب سے خوبصورت تھی، لیکن اب آپ کی ستیلی بیٹی ہما سب سے خوبصورت ہے۔ شیشے کا جواب سن کر ملکہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اپنے خاص ملازموں کو بلا کر حکم دیا کہ شہزادی ہما کو دور جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں۔ ملازم ہما کو لے کر جنگل چلے گئے۔ جنگل پہنچ کر شہزادی کو قتل کرنے لگے تو ان کو اس پر بہت ترس آیا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم شہزادی ہما کو چھوڑ دیں؟ یہ سن کر باقی ملازموں نے بھی ہما سے کہا کہ تم اس جنگل میں کہیں بھاگ جاؤ اور واپس اپنے ملک کبھی مت آنا، ورنہ ملکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی قتل کروا دے گی۔ شہزادی نے جان بخشی پر ملازموں کا شکریہ ادا کیا اور گھنے جنگل میں آگے چلتی گئی۔ آگے چلتے چلتے ہما کو جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ ہما اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں، لیکن گھر کے اندر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور اس میز کے ارد گرد 7 چھوٹی چھوٹی کرسیاں رکھی ہیں، جبکہ اس گھر کے ایک بیڈ روم میں چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ شہزادی بہت تھکی ہوئی تھی، وہ وہاں لیٹ کر سو گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد شہزادی ہما نیند سے بیدار ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 7 چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے ارد گرد کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ 7 بونے تھے جو ایک ہیرے کی کان میں کام کرتے تھے اور اب کام سے چھٹی کر کے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے شہزادی ہما سے پوچھا کہ اے لڑکی، بتاؤ تم کون ہو اور تم اس جھونپڑی میں کیسے آئی ہو؟ اس پر شہزادی ہما نے ان بونوں کو محل سے جنگل میں آنے تک کی اپنی پوری داستان سنائی۔ شہزادی ہما کی داستان سن کر بونوں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہم لوگ گھر پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی اجنبی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ دوسری طرف ملازموں نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ انہوں نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور بھاگی بھاگی اپنے کمرے میں لگے جادو کے شیشے کے پاس جا کر بولی کہ اے شیشے، اب بتا اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشے نے کہا کہ اے ملکہ، اس دنیا میں شہزادی ہما ہی سب سے خوبصورت ہے اور وہ اس وقت جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گھر گھر جا کر چیزیں بیچنے والی عورت کا بھیس اختیار کیا اور جنگل میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ملکہ کو وہ جھونپڑی مل گئی
جس میں شہزادی ہما ٹھہری ہوئی تھی۔ ملکہ نے جھونپڑی پر دستک دی۔ ہما نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری پکڑے کھڑی ہے اور اس میں خوبصورت ربن رکھے ہیں۔ پیارے پیارے رنگوں کے ربن دیکھ کر ہما کا دل للچانے لگا اور وہ بالکل بھول گئی کہ بونو نے اسے کسی اجنبی سے ملنے سے منع کیا تھا۔ ہما نے عورت کو اندر بلایا اور وہ ربن دکھانے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھی عورت نے ایک ربن اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ربن ہے۔ ربن گلے میں پہنتے ہی ہما فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ سمجھی شہزادی مر چکی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی وہاں سے واپس بھاگ آئی۔ بونے جب اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ہما بے ہوش پڑی تھی۔ ساتوں بونوں نے مل کر شہزادی کے گلے سے ربن کھولا۔ ربن کھلتے ہی اس کی سانس بحال ہو گئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ بونوں کے پوچھنے پر شہزادی نے تمام واقعہ سنایا اور ان کا کہنا نہ ماننے پر معذرت بھی کی۔ بونوں نے کہا کہ دیکھو آئندہ اچھی طرح دھیان رکھنا اور ہماری غیر موجودگی میں کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ شہزادی نے ایک مرتبہ پھر بونوں سے وعدہ کر لیا اور کہا آئندہ وہ محتاط رہے گی۔ ملکہ خوشی خوشی اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ دوسرے روز ملکہ نے شیشے سے وہی سوال کیا۔ ملکہ کو پوری امید تھی کہ اس مرتبہ آئینے کا جواب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن آئینے نے کہا، ملکہ عالیہ، بے شک آپ خوبصورت تھی، لیکن اب اس وقت اس دنیا میں سب سے خوبصورت آپ کی سوتیلی بیٹی شہزادی ہما ہے، اور وہ اب بھی اس وقت ایک جھونپڑی میں موجود ہے۔ اس مرتبہ ملکہ نے فروٹ بیچنے والی عورت کا بھیس بدلا اور جنگل میں جا پہنچی۔ جھونپڑی کے پاس کھڑے ہو کر شہزادی ملکہ نے آواز لگائی، سیب لے لو، سیب لے لو، بہت رسیلے سیب آئے ہیں۔ سیب کی آواز سنتے ہی شہزادی ہما کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ بھول گئی کہ اس نے بونوں سے وعدہ کیا تھا اور بونوں نے انہیں ہدایت کی تھی کہ آئندہ تم کسی بھی اجنبی کو گھر مت آنے دینا۔ تو شہزادی ہما نے سوچا کہ اگر میں سیب لے کے کھا لوں تو بونوں کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کو قریب بلایا۔ عورت نے ایک خوبصورت سرخ سیب اس کو دیتے ہوئے کہا کہ لڑکی، یہ سب سے خوش ذائقہ سیب ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب دانتوں سے کاٹا، وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ نے اسے اچھی طرح دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے تو اپنے محل کی طرف واپس آ گئی۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو انہوں نے شہزادی ہما کو مردہ حالت میں دیکھا۔ بونے بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے ہما کو ایک خوبصورت تابوت میں رکھ دیا اور روزانہ اس کے گرد بیٹھے رہتے، کیونکہ وہ ہما سے بہت محبت کرنے لگے تھے اور اسے کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چند دن بعد قریبی ملک میں ایک شہزادہ ادھر سے گزرا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو بونوں سے کہا کہ وہ شہزادی اس کو دے دیں، لیکن بونوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ شہزادے کے بہت اصرار کرنے پر وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا کیونکہ اسے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے بونوں سے کہا۔ آخرکار شہزادے کے پراصرار ہونے پر بونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسے ہما کا تابوت لے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے تابوت اٹھانا چاہا تو وہ زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گیا اور تابوت اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا۔ تابوت کی گرنے کی وجہ سے جھٹکے کے ساتھ ہما زمین پر گری تو اس کے حلق سے سیب کا ٹکڑا نکل کر باہر آ گیا اور شہزادی ہما اٹھ بیٹھی۔ دراصل ملکہ نے سیب کو زہر لگا کر شہزادی ہما کو کھلایا تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ ہما مر گئی ہے، جبکہ سیب کا ٹکڑا حلق میں پھنسنے کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہزادی ہما کو اٹھتے ہی دیکھ کر ساتوں بونے بہت خوش ہوئے۔ شہزادے نے فوراً شہزادی سے شادی کی خواہش کی۔
بونو نے مل کر ان دونوں کی شادی کے انتظامات کیے۔ شہزادہ اور شہزادی ہما کچھ دن ان بونوں کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد شہزادے نے بونوں سے اجازت لے کر شہزادی ہما کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اور وہاں خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا۔